ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بتایا گیا تھا کہ جنگ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سب سے پہلے 2 کافروں کو واصل جہنم کر کے جنگ کی شروعات کی. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بالخصوص آقا و مولا سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سب سے پہلے اپنی بہادری کا اظہار فرمایا. اصل میں جنگ احد ایک انتقام کے لیے بھی اس جنگ کا سبب تھا کہ کفار مکہ کو جو ہے بدر کا انتقام یعنی بدلہ لینا تھا. وحشی نام کا ایک حبشی غلام تھا اور اس کا آقا جو تھا جبیر بن مطعم، اس سے وعدہ کر چکا تھا وحشی سے کہ اگر تو امیر حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا. وحشی جو ہے میدان احد میں ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں ہی تھا وہ، کیونکہ آپ پوری بہادری کے ساتھ پورے میدان میں گھوم گھوم کر جو ہے کافروں پر حملے کر رہے تھے، اور یہ خنجر کو زہر میں بجھا کر کے یعنی اس خنجر کو زہر آلود کر کے ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا حبشی، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں تھا. جیسے ہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچے تو اس نے دور سے ہی اپنا نیزہ پھینک کر کے مارا جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف میں جا کر کے لگاؤ. اصل میں سامنے سے ہمت تھی نہیں مقابلہ کرنے کی، تو اس نے جو ہے چھپ کر کے نیزہ مارا تو آپ کی ناف مبارک میں آ کر کے وہ نیزہ لگا اور پشت کے پار ہو گیا ہو، پیٹھ کے پار ہو گیا ہو، اتنا زور سے نیزہ مارا. اور پھر اس نیزے کے اندر زہر بھی لگا ہوا تھا، خطرناک قسم کا زہر. لیکن اس کے باوجود بھی سچ فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امیر حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے. اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے اس کی طرف بڑھے، مگر اس میں زہر ملایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ اگر نیزہ کی زخم سے بچ جائیں تو زہر کی وجہ سے نہ بچ پائیں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کی تاب نہ لائے اور گر پڑے. پھر جو ہے آپ شہادت سے سرفراز ہو گئے. یہ میدان احد کے اندر بے شمار شہادتیں ہیں صحابہ کی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر کسی کی شہادت نے غمگین کیا تھا تو وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان کاٹے گئے.
ان کا جگر چاک کیا گیا، چیرا گیا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کی لاش مبارک کے پاس کھڑے ہوئے، کیا تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کوئی امام احمد رضا کا اپنا دیا ہوا نہیں ہے، یہ میدان احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا تھا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بھلے امیر حمزہ چچا ہیں لیکن فضیلت اور مرتبہ تو حضور ہی کی سب سے زیادہ ہے، انہی کا مرتبہ سب سے بلند. اور امیر حمزہ کیا، حضور تو نبیوں اور رسولوں سے بڑے ہیں. لیکن کیا فرماتے ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اتنی زیادہ، فرماتے ہیں یا حمزۃ یا عم رسول اللہ واسد اللہ واسد رسولہ، اے میرے چچا حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اے اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر. اس طرح سے خطاب کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. پھر فرماتے ہیں یا حمزۃ فاعل الخیرات، یا حمزۃ یا فاعل الخیرات، اے میرے چچا حمزہ، اے سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والے. یا حمزۃ یا کاشف الکربات، اے میرے چچا حمزہ، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے. یا حمزۃ یا ذابن عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے چچا حمزہ، اے اللہ کے رسول کے آگے سے دشمنوں کو بھگانے والے. بتاؤ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اگر یہی الفاظ ہم کہیں تو ہم مشرک ہو جاتے ہیں. یہی الفاظ تو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل رہے ہیں. تو کیا معاذ اللہ جو وہابیہ شرک کا فتویٰ ہم پہ لگاتے ہیں، کیا اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر بھی یہ فتویٰ لگا سکیں؟ خیر ان کا ایمان تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، ان سے کوئی بعید بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان کچھ بھی کر سکتا ہے. یہی عقیدہ امام احمد رضا نے پلایا ہے نا، یہی عقیدہ تو امام احمد رضا نے دیا ہے. اور یہی کچھ الفاظ، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے چچا، اے دشمنوں کو بھگانے والے چچا. بتاؤ کیا رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ پریشانیاں اللہ دور کرتا ہے، دشمنوں کو اللہ بھگاتا ہے؟ لیکن پھر بھی میرے آقا علیہ السلام نے امیر حمزہ، اور بھی امیر حمزہ انتقال کر چکے ہیں، اور ان کے لاش مبارک کے پاس کھڑے ہو کر کے حضور فرماتے ہیں اے میرے چچا حمزہ. کیا حضور کو نہیں معلوم تھا کہ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ لیکن اسی کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کی حقانیت. یہی ہے کہ اہل سنت میں جو عقیدے ہیں اسے کسی مولوی نے تیار نہیں کیا ہے، اسے اللہ کے محبوب نے تیار کیا ہے. الحمدللہ. یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. کفار کے جو علم بردار تھے، یعنی ان کا جھنڈا اٹھانے والے، وہ سب کٹ کٹ کر کے گرتے چلے جا رہے تھے، مگر ان کا جھنڈا جو تھا کافروں کا گرنے نہیں پاتا تھا. ایک کافر مارا جاتا دوسرا اٹھا لیتا. جب ایک کافر نے جس کا نام ثواب تھا، اس نے جب جھنڈا اٹھایا تو ایک مسلمان نے اس کو اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑے، مگر اس نے اپنے جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ جھنڈے کو اپنے سینے سے دبائے ہوئے زمین پر گر پڑا. اسی حالت میں مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، مگر وہ قتل ہوتے ہوئے یہی کہتا رہا اے کافروں سنو، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. جیسے ہی وہ ثواب نامی مشرک مرا تو کافروں کی طرف سے ایک بہادر عورت نے جھپٹ کر کے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا. اصل میں صحابہ کرام ایسی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ کافر پیچھے ہٹ رہے تھے. ابو عامر جو راہب تھا یہودی، وہ خود بھی پیچھے ہٹ گیا تھا، تو کافر پیچھے ہٹ رہے تھے. جب عورت نے جھنڈا اٹھایا اور بلند کیا تو جب ایک عورت کے ہاتھ میں ان کافروں نے جھنڈا دیکھا تو ان کو غیرت آئی کہ ہم مرد ہو کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور یہ عورت ہو کر کے آگے جھنڈا بلند کر رہی ہے. تو پھر وہ سب کے سب دوبارہ آئے. ابو عامر راہب جو تھا، میں نے کل بتایا تھا اس کے بارے میں، اس کا نام حضور نے فاسق رکھا تھا.
ابو عامر راہب، آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے، مگر اسی کے سگے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں غسیل الملائکہ فرشتوں نے غسل دیا تھا، اسی کے سگے بیٹے ہیں ابو عامر راہب یہودی عیسائی کے، یہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حنظلہ نے بارگاہ رسالت میں کہا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر راہب کا سر کاٹ کر کے لے آؤں۔ کتنی شدت تھی صحابہ کرام کے اندر اپنے ایمان کو لے کر کے، اور آج اگر ایمان کے حوالے سے شدت اختیار کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ بتائیے کیا جملہ تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کو کیا کہو گے؟ حضرت حنظلہ نے کہا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اپنی تلوار سے ہی اپنے باپ ابو عامر راہب کا سر کاٹ کر کے لے آؤں، مگر ابھی تو اسلام کی دوسری ہی جنگ تھی، ابھی شروعاتی دور تھا۔ حضور کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے اور دنیا یہ کہے کہ دیکھو محمد رسول اللہ نے باپ اور بیٹے میں جنگ لڑا دی ہے۔ آپ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود حضرت حنظلہ اس قدر جوش میں تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جانبازی کے ساتھ لڑتے ہوئے دشمنوں کے بیچ میں پہنچ گئے، وہ بالکل دشمنوں کے بیچ میں پہنچے، اور کفار کا جو سپہ سالار تھا ابو سفیان پر حملہ کر دیا، اور قریب ہی تھا کہ حضرت حنظلہ کی تلوار جو ہے ابو سفیان کا فیصلہ کر دے، ختم کر دے۔ اچانک پیچھے سے شداد ابن الاسود نے جھپٹ کر کے وار کو روکا۔ حضرت حنظلہ نے وار تو اٹھائی، اور ایسا وار آپ نے اٹھایا کہ ابو سفیان کو ختم کر دیتا وہ وار، لیکن اس وار کو شداد نے روکا، اور روک کر کے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کر دیا۔ خیر یہ سب اللہ کی مشیت ہے۔ ابو سفیان اگر وہاں ختم ہو جاتے تو اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ابو سفیان بعد میں اسلام لے کر کے آئے، بعد میں پھر اسلام بھی لے کر کے آئے۔ وہ خیر اللہ کی مشیت کے تحت ہی، اللہ کی جو ہے مرضی یا اس کی مشیت کے تحت ہی دنیا میں سارے کام ہوتے ہیں۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور مسلمان جو شہید ہوئے تھے ان کی لاشوں کو اٹھایا گیا، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب ان کی بیوی سے ان کا حال پوچھا تو فرمایا ہاں یا رسول اللہ، جنگ احد یعنی جس رات حضور نے اعلان کروایا تھا صحابہ چلو جنگ کے لیے جانا ہے، وہ شادی کی پہلی رات تھی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جنگ احد کی رات میں ہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے اور شادی کی پہلی رات تھی، غسل کی حاجت تھی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی آواز آئی کانوں میں جنگ کے لیے چلنا ہے۔ سوچا نہانے جاؤں گا تو کہیں جمع ہونے میں حضور کے فرمان پر پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے کہ حضور جب بلائیں تو فوراً پہنچنا ہے، اس خیال میں کہ کہیں غسل کرنے کے چکر میں دیر نہ ہو جائے حضرت حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شامل ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا ہے، یہی وجہ ہے، اور اسی وجہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہاں باپ ابو عامر راہب جس کو حضور نے فاسق کہا، جب دشمن ہوا تو وہ عبادت گزار تھا پہلے، لیکن جب وہ حضور کا دشمن ہوا تو اس کو فاسق کہا گیا، اور اسی کے سگے بیٹے حضرت حنظلہ جب وہ حضور کے عشق میں گرفتار ہوئے تو انہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پھل کہ اللہ تعالیٰ کس طرح عطا فرماتا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کا کتنا بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس جنگ کے اندر انصار اور جتنے صحابہ ہجرت کر کے مکے سے آئے تھے بڑی جاں بازی سے لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ مشرکوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مشرکین کی کمر توڑ دی، اور کفار کے جو جھنڈا اٹھانے والے تھے عثمان، ابو سعد، مصافہ، طلحہ بن ابی طلحہ، ایک ایک کر کے یہ کٹ کٹ کر کے زمین پر ڈھیر ہو گئے۔
کفار کو جب شکست ہو گئی بھاگنے لگے. جب یہ بھاگنے لگے تو کفار کی عورتیں جو تھیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر کے کافروں کو جوش دلا رہی تھیں کہ اور لڑو مسلمانوں سے، لیکن حملہ ایسا کیا مسلمانوں نے اپنا ازار اٹھا کر کے عورتیں بھاگی ہیں میدان احد سے. اس طرح کا حملہ مسلمانوں نے کیا. جب کفار بھاگے اور مسلمانوں کو اللہ نے فاتحانہ شان عطا کی تو یہ منظر دیکھ کر کے وہ 50 تیر انداز صحابہ جن کو حضور نے کھڑا کیا تھا، جہاں سے ڈر تھا کہ کافر حملہ کر سکتے ہیں، ان 50 تیر انداز صحابہ ابھی آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے. جب وہ نیچے صحابہ نے کہا کہ غنیمت، مال غنیمت، جو مال جنگ کا ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، صحابہ نے کہا لوٹو یعنی مال لو. تو یہ جو 50 تیر انداز صحابہ تھے انہوں نے بھی کہا کہ لوٹو تمہاری فتح ہو گئی. تو ان کے جو افسر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بہت روکا اور کہا کہ یاد رکھ لو حضور نے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں نہ آنا. مگر ان میں کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم تو جنگ جیت گئے ہیں، ہمیں اللہ نے کامیابی دی ہے، اب یہاں رک کے کیا فائدہ. جیسے ہی یہ صحابہ وہاں سے ہٹے وہ جگہ خالی ہوئی. ابھی کافر پیچھے پلٹے ہی تھے کہ کافروں میں ایک نام تھا نا خالد بن ولید کا، بعد میں پھر یہ مسلمانوں کے سپہ سالار ہوئے. خالد ابن ولید پہلے بھی بہت ہی جو ہے شاطر دماغ کے، یعنی دماغ اتنا زیادہ چلتا تھا کہ بالکل جو ہے کوئی بچ نہیں سکتا تھا. جیسے ہی دیکھا کہ جگہ خالی ہو گئی ہے، خالد ابن ولید نے جب دیکھا فوراً ہی سارے کافروں کو آواز دی کہ اے لوگوں سنو، مسلمانوں پہ حملہ کر دو. خالد ابن ولید کی وجہ سے دوبارہ مسلمانوں پہ پھر حملہ ہوا میدان احد کے اندر. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے رہ گئے، وہ نہیں ہٹے، اور دیگر کچھ صحابہ، لیکن باقی صحابہ ہٹ گئے تھے. مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ. اب کیا تھا، کافروں کے لیے پورا راستہ صاف ہو چکا تھا، پورا راستہ صاف ہو چکا، اور مسلمان مال غنیمت لینے میں مصروف تھے. پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ تلواریں برس رہی ہیں. اب تلواریں برس رہی ہیں، کفار آگے پیچھے چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور ایسا حال ہو گیا جیسے دانا دو چکیوں کے درمیان میں پس جاتا ہے. مسلمان ایسے کافروں کے درمیان میں آ گئے، اور ایسی بدحواسی پھیل گئی مسلمانوں میں کہ مسلمانوں میں اپنے اور بیگانے کی یعنی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرے سامنے کافر ہے یا مسلمان ہے. اب جنگ اس طرح سے ہونے لگی، خود مسلمانوں کی تلوار سے مسلمان قتل ہوئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول اللہ کے رازوں کا امین کہا جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے اٹھنے والے فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ حضرت حذیفہ کو بتایا، اسی لیے ان کو سر الاسرار کہا جاتا ہے، یعنی رسول پاک علیہ السلام کے رازوں کا راز. حضرت حذیفہ کہتے تھے مجھے سارے فتنوں کا علم ہے جتنے فتنے قیامت تک کے اٹھنے والے ہیں. حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے اسی جنگ کے اندر. حضرت حذیفہ چلاتے رہے مسلمانوں میرے باپ ہیں میرے باپ ہیں، مگر بدحواسی ایسی پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کا دھیان ہی نہیں گیا، اور حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہو گئے. ایسی حالت ہو گئی میدان احد کے اندر. پھر بڑا غضب تو یہ ہوا اس پر کہ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے کون؟ ابو عامر راہب جس قبیلے کا تھا، قبیلہ اوس کا، ادھر سے کافروں کا جھنڈا ابو عامر راہب اٹھا کے رکھا تھا جس کو پہلے ہی مسلمانوں نے مار دیا تھا. ادھر سے اسی قبیلے کا جھنڈا اٹھانے والے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت مصعب بن عمیر پر ابن قمیعہ نام کا ملعون کافر یہ جھپٹا، اور حضرت مصعب کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار چلائی کہ آپ کا دایاں ہاتھ کٹ کر کے گر گیا. اب اسلام کا جو جھنڈا اٹھایا ہو اس پر حملہ کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا ہے، پوری جماعت بکھر جایا کرتی ہے اگر ہمارے علمبردار پہ جو ہے حملہ ہو جائے تو. دایاں ہاتھ کٹ کر کے زمین پر گرا، لیکن میرے آقا سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے جھپٹ کر کے اس اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا، مگر ابن قمیعہ نے تلوار مار کر کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا. جب آپ کے دونوں ہاتھ شہید ہو چکے تو امیر حمزہ رضی اللہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اب ہاتھ تو ہے نہیں، کس سے جھنڈے کو پکڑیں؟ تو یہ جو دونوں کندھے بچے تھے ان دونوں کندھوں سے ایسا جمع کر کے اس جھنڈے کو گرنے نہیں دے رہے تھے. کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جذبہ تھا. اب اپنی فکر نہیں ہے، اگر فکر ہے تو اسلام کے جھنڈے کی فکر ہے، اس کو نہیں گرنے دینا ہے، بھلے خود زمین پر گر جائیں.
حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سینے سے لگا کر کے کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے، اب آپ پہ تلوار بھی چل رہے ہیں، تیریں بھی برسائی جا رہی ہیں اور آپ پڑھتے جا رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور رسول ہو چکے۔ مطلب یہ تھا کہ اے لوگوں سن لو، یہ نہ سمجھنا کہ سب ختم ہو جائے گا، اللہ رب العزت کا دین باقی رہے گا، یہ اسلام کا جھنڈا ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو ابن قمیہ نے تیر مار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر شکل میں کچھ مشابہ حضور کا رکھتے تھے، وہ کچھ مشابہ حضور سے رکھتے تھے۔ جب یہ زمین پر گرے نا تو کفار نے شور مچا دیا کہ معاذ اللہ حضور قتل ہو گئے۔ اب یہ کافروں کی سازش تھی، کافر جانتے تھے کہ ان سب کی جان وہ نہیں ہے جو ان کے جسموں میں ہے، ان سب کی جان محمد رسول اللہ ہے۔ تو انہوں نے شور مچایا کہ محمد رسول اللہ معاذ اللہ قتل ہو گئے۔ جیسے ہی اس آواز کو ان لوگوں نے سنا، مسلمان تو بالکل ہی جو ہے پراگندہ دماغ ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں کھڑ گئے۔ مسلمانوں کے اس وقت 3 جماعتیں ہو گئیں، کچھ لوگ تو بھاگ کر کے مدینہ کے قریب پہنچ گئے اور کچھ لوگ سہم کر کے مردہ دل ہو گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، یا تو اپنی جان بچاتے یا جنگ کرتے، اور کچھ لوگ وہ تھے جن کی تقریباً تعداد 12 تھی، وہ بالکل ثابت قدم رہے اور لڑتے رہے، دشمنوں کے دونوں طرف سے حملہ کرتے اور دشمنوں کے نرغے میں پھنس چکے تھے، اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے رہتے تھے۔ وہ جو 12 لوگ تھے وہ اس میں دشمنوں میں گھستے اور حملے بھی کرتے، اور ڈھونڈتے کہاں ہیں حضور، کس حال میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے، دشمنوں کی صفوں کو ادھر سے ادھر کر دیتے، مگر جہاں جہاں مولا علی تلوار چلاتے مڑ مڑ کر کے حضور کو بھی دیکھا کرتے تھے، مگر جمال نبوت نظر نہ آنے سے مولا علی بے قرار ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم ہیں، 10 سال کی عمر تھی حضرت انس کی، ان کی ماں نے لا کر کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا تھا، پوری زندگی حضور کی خدمت کرتے رہے۔ 10 سال کی عمر میں ماں نے لا کر کے ڈالا تھا قدموں میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا حضرت انس، ان کا بھی نام حضرت انس ہے، حضرت انس کے سگے چچا حضرت انس لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل گئے، کچھ خبر نہیں کہاں جا رہے۔ جب حضور کے بارے میں سنا، وہاں جا کر کے دیکھا تو کچھ مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ مایوس ہو کر کے ہتھیار پھینک دیے، اب حضور نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم لڑ کر کے۔ حضرت انس نے پوچھا تم لوگ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ تو حضرت انس نے فرمایا اگر واقعی رسول خدا شہید ہو چکے تو ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کے کیا کریں گے؟ اگر واقعی رسول خدا شہید ہو چکے تو ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کے کیا کریں گے؟ چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر حضور کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرت انس نے جوش دلایا۔ یہ کہہ کر کے دشمنوں میں گھسے، آخری دم تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لڑائی جب ختم ہو گئی اور جب ان کی لاش دیکھی گئی، حضرت انس کے چچا حضرت انس کی لاش دیکھی گئی، 80 سے زیادہ زخم تیر، تلوار اور نیزوں کے ان کے زخم پر آئے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے بھی ناک کان وغیرہ کاٹ کر کے ان کی صورت کو پہچاننے میں نہیں آتا تھا کہ یہ حضرت انس کے چچا حضرت انس ہیں۔ جب آپ کی بہن کو بلایا گیا کہ کوئی طریقہ ہے پہچاننے کا، تو اب اکثر ہوتا ہے کہ بہنیں کچھ گھر والے کسی اور چیز سے پہچان لیتے ہیں، چہرہ اتنا بگاڑ دیا گیا پورا بدن کی پہچاننے میں نہیں آتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی انہوں نے انگلی دیکھ کر کے پہچانا کہ ہاں میرے بھائی ہیں یہ اندازہ لگا۔ کافروں نے اس قدر میدان احد کے اندر ظلم و ستم کیا۔ اسی طریقے سے حضرت ثابت بن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو جانے والے انصاریوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا اے انصاریوں کی جماعت، اے مدینہ والے، اگر بالفضل رسول اللہ شہید بھی ہو گئے تو تم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہٰذا تم لوگ اٹھو اور رسول اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے جہاد کرو۔ یہ کہہ کر کے آپ نے چند انصاریوں کو لیا اور ان پر بھی حملہ آور ہو گئے کافروں پر۔ آخر کار خالد ابن ولید کے نیزے سے انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ جنگ جاری تھی اور جان نثاران اسلام اپنی لڑائی کے اندر مصروف تھے کہ عین اسی عالم کے اندر سب سے پہلے جس کی نگاہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال جہاں
وہاں آرا کو دیکھا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ تھی وہ. اسی درمیان میں حضرت کعب بن مالک کی خوش نصیب آنکھوں نے حضور کو دیکھا. جیسے ہی دیکھا پہچان لیا کہ میرے آقا ہیں. مسلمانوں کو پکارا کہ اے مسلمانوں ادھر آؤ، رسول خدا یہاں موجود ہیں. اب یہ آواز ایسی تھی صحابہ میں کہ ان میں ایک نئی جان پیدا کر دیتی ہے. کہا مسلمانوں ادھر آؤ، حضور ادھر ہیں. اس آواز کو سن کر کے سب وہاں دوڑ کر کے مسلمان آنے لگے. کفار نے بھی ہر طرف سے اب حملہ کر دیا. جب دیکھا کہ حضور ہیں تو حملہ کر دیا. اب جب انہوں نے حملہ کیا تو مسلمان جو تھے سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں طرف جمع ہو گئے. اور ایک مرتبہ ایسا حملہ ہوا جب انہوں نے آواز لگائی نا حضور ادھر ہیں، تو کافروں کو بھی موقع ملا کہ ڈائریکٹ ان پہ حملہ کر دیا جائے. تو ایک مرتبہ کفار کا ہجوم حملہ آور ہوا اس شدت کے ساتھ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے. اتنی شدت کے ساتھ کافروں نے حملہ کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر اپنی جان قربان کرتا ہے. کیا معاذ اللہ حضور دور نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن دیکھنا چاہتے تھے میرے غلاموں کا ایمان کیسا ہے. ارے صحابہ میں تو طاقت انہی کے قدموں کی برکت سے تھی. وہ کہا کون ہے جو مجھ پر اپنی جان قربان کرتا ہے. یہ سنتے ہی ایک صحابی تھے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زیاد بن سکر اپنے 5 ساتھیوں کو لے کر کے آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ ہم 5 ساتھی آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے 5 ساتھیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. آپ کے 4 ساتھی تو انتقال کر گئے. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے لاچار ہو گئے بالکل، اور آپ کے جسم مبارک کے اندر ابھی کچھ جان باقی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ان کے پاس پہنچے. کہا زیاد ابھی آپ کے جسم میں جان باقی ہے. کہا بس میرا آخری وقت ہے، مجھے میرے آقا کی بارگاہ میں لے کر کے چلو. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو جب حضور کے پاس لا کر کے رکھا گیا اٹھا کر کے، لوگوں نے جب ان کی لاش کو حضور کی بارگاہ میں رکھا تو حضرت زیاد بن سکن نے اب ان کی لاش مبارک کو لا کر کے رکھا حضور کے سامنے. اندازہ لگایا اس وقت بھی کتنی محبت اور کس طرح صحابہ کرام میں عشق رسول کا جام تھا. اپنے سر مبارک کو کھسکا کر کے حضرت زیاد نے حضور کے قدموں پہ رکھ دیا. کھسکایا اور اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا اے میرے زیاد بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. جب پوچھا اے میرے زیاد بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو ایک فارسی شاعر نے اس کو اس انداز کے اندر بیان کیا منم و ہمی تمنا کی بوقت جاں سپرد برخ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی. یا رسول اللہ میری آخری خواہش یہ ہے میری آنکھیں آپ کو دیکھتے رہیں اور آپ کا جلوہ میری آنکھوں میں بس جائے. یہ میری آخری خواہش ہے یا رسول اللہ کہ میری آنکھیں آپ کو دیکھتی رہیں اور جو ہے آپ کا جلوہ میری آنکھوں کے اندر بس جائے. 14 زخم حضرت زیاد کے زخم پہ لگے تھے، لیکن آخری وقت بھی اپنی خواہش کا اظہار ذرا دیکھیں نا. کیا فرمایا یا رسول اللہ بس میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں اور اتنا دیکھوں کہ آپ کا جلوہ میری آنکھوں کے اندر بس جائے. اس کو کہتے ہیں عشق رسول. یہی عشق رسول ہمیں اگر کسی خاندان سے ملا ہے تو اس خاندان کا نام خاندان امام احمد رضا ہے. وہ یہی عشق رسول ہے. میرے سرکار میرے دادا مرشد سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جو خود مجدد ہیں، مجدد کا بیٹا مجدد، ولی کا بیٹا ولی، اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے سرکار مفتی جو خواہش حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں کی. یا رسول اللہ جب حضور نے پوچھا نا بتاؤ آخری خواہش کیا ہے، حضرت زیاد یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میرے گھر والے بھی ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ آئے، لیکن قربان جائیں صحابہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں تھے. بس صحابہ یہی چاہتے تھے حضور کا جلوہ نگاہوں میں بسا رہے. اسی خواہش کا اظہار میرے دادا مرشد سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اپنے کلام کے اندر کیا. فرماتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں،
کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو. اس کو کہتے ہیں بصر، جو یہ آنکھ ہے، اور دل کی آنکھ کو بصیرت کہتے ہیں. فرمایا بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینہ کے خار آنکھوں میں. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے. فرماتے ہیں اس میں تعجب کیا ہے اگر لوح محفوظ کا لکھا ہوا نظر آ جائے، لیکن کب؟ کہتے ہیں عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. یعنی اگر حضور کے قدموں کا غبار آنکھوں میں لگاؤں تو پھر تو لوح محفوظ بھی نظر آتا ہے. کہتے ہیں اس میں تعجب کیا ہے؟ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز، قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں. یہ گل، یہ گنچے، یہ گلشن کے بیل اور بوٹے، انہی کے دم کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. وہی مجھے نظر آئیں جدھر نگاہ کروں، انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں. یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. اور قبر کے بارے میں کہتے ہیں فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو. مفتی اعظم کہتے ہیں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. کہتے ہیں یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہے. فرشتوں کیا پوچھتے ہو کس کا بندہ ہے؟ یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہے. میں جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں. یعنی جس کا نور نظر آ رہا میں اسی کا بندہ ہوں. کہتے ہیں یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہے، میں جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں. آخر میں کہتے ہیں پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، یعنی حضور کے عشق کا جو جام پیا ہے نا، کہتے ہیں پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں. یہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ آپ کو اتنا دیکھوں کہ آپ کا جلوہ میری نگاہوں میں بس جائے، قبر میں فرشتے آئیں تو کہہ دوں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. اور اسی خواہش کا اظہار سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے کیا ہے. میرے دادا مرشد سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے اس کلام کے اندر 40 اشعار